الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے جو چیزیں منافی ہیں، خلاف ہیں، ان چیزوں کا ذکر میں کر رہا ہوں جس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ ایمانی صفات سے نکل جائے گا۔ غیر اللہ سے پناہ مانگنا بھی شرک ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگ غیر اللہ کی پناہ مانگتے تھے، شیاطین کی پناہ، جنات کی پناہ یا کسی اور کی پناہ۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی سفر کرتا، رات آ جاتی اور وہاں قیام کرنا پڑتا تو بلند آواز سے کہا کرتے تھے کہ میں اس وادی کے جن کے پناہ میں آتا ہوں۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ صحرا ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، ایسے مقام پر جن رہا کرتے تھے، شیاطین، میں ان کے پناہ میں آتا ہوں۔ اسلام نے اس کا رد کر دیا ہے، صرف ایک اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ احادیث کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے تعلیم دی ہے کہ لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک۔ آپ کی دعاؤں میں ایک دعائیں یہ بھی ہوا کرتی تھیں، اللہم لا ملجأ، اللہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا، پناہ کہیں نہیں مل سکتی مگر صرف تیرے جناب میں، تیرے حضور میں۔ ولا منجأ منک الا الیک، کوئی نجات بھی نہیں دے سکتا، کہیں نجات نہیں مل سکتی، نجات بھی تیری طرف سے ہے، پناہ ملے گی تو تیری طرف سے، نجات ملے گی تو تیری طرف سے۔ تو پناہ صرف ایک اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور کس طرح مانگنی چاہیے اللہ سے پناہ؟ اور غیر اللہ سے اس زمانے میں جو پناہ مانگتے تھے وہ کچھ تفصیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان سب کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ ایک تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ غیر اللہ سے پناہ مانگنا شرک ہے۔ غیر اللہ سے استعاذہ شرک اکبر ہے۔ استعاذہ کہتے ہیں پناہ مانگنے کو، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو شر سے محفوظ رکھ سکے، اس کی طلب اور جستجو اور طلب، گویا یہ پناہ مانگنا ہے۔ چونکہ جس سے پناہ مانگا جائے وہ مانگنے والے سے کے مقام اور مرتبے میں اس کو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بلند ہے، عرفہ ہے۔ اس لیے در حقیقت استعاذہ سے مراد پناہ لینے کی دعا کرنا ہے۔ استعاذہ کا مطلب یہ ہے کہ پناہ لینے کے لیے دعا کرنا، اور جب یہ دعا ہے تو عبادت ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اللہ سے پناہ مانگی جائے تو پناہ مانگنا دعا ہے، اور دعا ہے تو عبادت ہے۔
اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا کہ الدعاء هو العبادہ، صحیح حدیث ہے کہ دعا اصل عبادت ہے۔ ہم جو اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے اللہ کے لیے، اور ہر قسم کی عبادت کا سزاوار اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو استعاذہ بھی دعا ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ استعاذہ یعنی پناہ مانگنا، پناہ صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ سورہ جن میں آپ کو ملے گی۔ مسجدیں ساری اللہ کے لیے ہیں، مسجدیں کسی کی ملکیت نہیں ہوا کرتی، یہ ملکیت ہے اللہ رب العالمین کی۔ اس کو بیوت اللہ کہا گیا ہے، اللہ کے گھر ہے۔ اور مساجد کا ذکر قرآن حکیم میں کئی مقام پر کیا گیا ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، جب بات ایسی ہے کہ مسجدیں اللہ کی ہیں تو تم اللہ کے سوا کسی اور کو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ اللہ کے ساتھ کہا گیا ہے۔ اللہ کو بھی آدمی پکارتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ دو کشتی پر قدم نہیں رکھنی ہے، ایک طرف ہو جاؤ۔ جو سراسر بھلائی کا، خیر کا راستہ، اللہ کا راستہ، جنت کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس طرف ہو جاؤ۔ مسجدیں اللہ کی ہیں، اب اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ پکار کیا ہے؟ استعاذہ ہے، استغاثہ ہے۔ پھر قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے، اللہ نے اس بات کا حکم دے دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، عبادت ہو صرف ایک اللہ کی۔ اور دعا بھی ایک عبادت ہے، اور استعاذہ یعنی پناہ مانگنا بھی ایک دعا ہے، اور دعا عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے لیے ہے۔ ہر وہ دلیل جس میں محض اللہ سے دعا کرنا اور اسی کی عبادت کرنے کا ذکر ہے، وہ بالخصوص مسئلہ استعاذہ کی دلیل بھی ہے۔ یعنی استعاذہ ایک دعا ہے، اور دعا صرف اللہ سے کرنی چاہیے۔ اور جو استعاذہ درست ہے اللہ کے لیے، در حقیقت اس میں ظاہری عمل اور باطنی عمل دونوں شامل ہیں۔ ہم جو اللہ سے مانگتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ظاہری ہے، ایک باطنی ہے۔ ظاہری عمل تو یہ ہے کہ پناہ مانگنا اللہ سے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، بہت ساری دعائیں ہیں جو انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک ظاہری عمل ہے پناہ لینا، شر سے محفوظ ہونا اور نجات پا جانا، اور باطنی عمل یہ ہے کہ جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ ایک تو ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے اللہ رب العالمین سے، اس سے دلی لگاؤ ہو، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کے لگاؤ کے ساتھ، قلبی طمانینت کے ساتھ، بڑی بے چارگی
اور بڑے ہی نرمی کے ساتھ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے مانگو تو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ مانگو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار کو پکارو تضرع یعنی گریہ وزاری کے ساتھ، خفیہ یعنی پوشیدہ آہستہ، کہیں آتا ہے تضرعا وخیفہ بھی آتا ہے، گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اللہ سے مانگو۔ یہ طریقہ ہے اللہ رب العالمین سے مانگنے کا۔ اور استعاذہ اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کے لیے درست نہیں ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز مخلوق کے بس میں ہے، یعنی جو چیز، ہر چیز نہیں بلکہ جو چیز مخلوق کے بس میں ہے، اس کی پناہ مخلوق سے مانگنا جائز ہے۔ وہ انشاءاللہ اس کی شرح آئے گی۔ تو یہ اس وجہ سے ایسے دلائل موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مخلوق سے پناہ محض صرف زبانی مانگی جاتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کسی سے بھائی میں ذرا مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تمہاری مدد چاہیے، بالکل جائز ہے، لیکن دلی لگاؤ اللہ کے ساتھ ہو۔ اور یہ آدمی میرا ساتھ دے گا تو اللہ کے حکم سے دے گا، اللہ کے فیصلے کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر یہ نہیں دے سکتا۔ اور یہ حسن ظن ہے کہ یہ بندہ، یہ رکھے کہ بندہ تو یہ محض بندہ ہے، سبب ہے، در حقیقت پناہ دینے والی کی ذات اللہ ہے۔ یہ تو بالکل جائز ہے، ایک دوسرے سے مدد آدمی لے سکتا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے مدد لے سکتا ہے۔ بھائی میرے گھر میں آج آٹا نہیں ہے، دال نہیں ہے، نمک نہیں ہے، شکر نہیں ہے، مانگ سکتا ہے، یہ بالکل جائز ہے، لیکن وہ بھی اس ارادے سے اللہ چاہے گا تو یہ پورا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ انکار کر دے۔ تو ظاہری طور پر مخلوق سے مدد مانگی جائے، لیکن دلی رجحان اللہ رب العالمین کی طرف ہو کہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر یہاں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ارشاد ربانی ہے، یہ آیت سورہ الجن کے اندر موجود ہے۔ یہ بڑے اچھے مضامین ہیں، عنوان ہے جو آپ کے سامنے ناظرین کرام پیش کیے جا رہے ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، سورہ جن۔ بعض لوگ جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں، اور اس طرح وہ جنات سرکشی میں اور زیادہ بڑھ گئے۔ جب انسانوں نے جناتوں سے پناہ مانگنی شروع کر دی تو جن بھی ذرا شیر ہو گئے، دلیر ہو گئے اور ستانا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے، اور ظاہر ہے کہ مدینہ مکۃ المکرمہ کے اندر بھی آپ کی جنوں سے ایک رات ملاقات ہوئی، اور اس کا نام ہی لیلۃ الجن رکھا گیا ہے۔ وہ بھی آ کر کے آپ کے پاس دین سیکھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ موجود تھے، جاہلیت کا زمانہ تھا، اور کسی جنگل میں جب وہ
ٹھہرتے تھے تو وہاں کے جنوں سے، شیاطین سے پناہ مانگتے تھے کہ اس وادی کے جن کے میں پناہ میں آتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے، نام اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے ذہن میں، اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے، اور اس طرح انہوں نے جنوں کی پناہ مانگ لی۔ ایک جن کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا، اور چونکہ یہ عربی تھے اور وہ جن بھی عربی زبان میں کچھ اشعار پڑھے کہ پناہ مانگو ایک اللہ کی، غیر اللہ سے پناہ مت مانگو۔ کسی موقع پر انشاءاللہ وہ اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس جن نے ظاہری طور پر نہیں، غائبانہ طور پر کہا کہ جاؤ مدینہ منورہ جاؤ، ایک ہادی پیدا ہوئی ہیں، ہدایت کا راستہ بتانے والے، سیدھا راستہ بتانے والے۔ کہا حاتم غیب سے بات کرنے والے، میں جاؤں وہاں لیکن میری بکریاں یہاں پر ہے۔ کہا جاؤ، تمہاری بکریاں تمہارے مقام پر پہنچ جائے گی۔ وہاں سے چل کر مدینہ منورہ آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے آپ کو خبر دے دی۔ آپ نے پوچھا بتاؤ تمہارے بکریاں کیا حال، تمہاری بکریاں تمہارے مقام پر پہنچ گئی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ مقصود بیان کرنے کا صرف یہ تھا ناظرین کرام کہ جاہلیت کے زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ غیر اللہ سے پناہ مانگتے تھے، کسی وادی کے جن سے، شیاطین سے۔ اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا ہے کہ بعض لوگ جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔